اب آپ واقعہ معراج کو دیکھیں، نبی پاک نے کب کہا میں گیا ہوں؟ پہلا دعویٰ تو رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے اپنے بندہ خاص کو، خبردار حضور کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرنا، یہ رب کی قدرت کا انکار ہو جائے گا۔ خبردار اس بحث میں نہ الجھنا کہ وہ منامی تھی، وہ تو 34 بار ہوئی، وہ تو خواب میں حضور گئے تھے۔ وہ خدا کے بندے خواب میں تو جانے محبوب کتنی بار گئے، لیکن یہ جو معراج ہے نا حضور کی، یہ معراج حضور جسم کے ساتھ روح کے ساتھ گئے۔ اور پھر معراج کی حکمتیں لکھی ہیں علماء نے۔ کبھی کبھی نا دل بڑا اداس ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کسی منصب پر فائز ہو نا تو سب نے تو اسے آ کے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں، تو وہ کس کو سنائے؟ کچھ لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے دست شفقت رکھنا، انہیں سب پہ رکھنا، تو وہ اپنا حال کس سے بیان کریں، کس سے کہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے تو طائف والوں نے 10 دن حضور نے قیام کیا تو انہوں نے پتھر مارے، اور حضور واپس تشریف لائے، اور ایام وہ تھے کہ جناب ختیجہ بھی وصال کر گئیں رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے محبت کرنے والے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے۔ دن غم کے، اور امت ہدایت پذیر نہیں ہو رہی، اس طرف نہیں آ رہی، یہ نبی پاک کے قلب اطہر پر بوجھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر غم زدہ، تو حضور تو سب کا شفقت رکھنے والے ہیں، تو محبوب کس سے بات کریں؟ تو رب کریم نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا محبوب کو لے آئے نا۔ اس حالت میں جب کیفیات یہ تھیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حریم خاص میں بلایا، اور محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تسلی دی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ پورے روبے زمین پر اللہ نے رسول پاک کے دین کو غلبہ عطا فرمایا۔ ایک حکمت تو یہ، دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک کے غلاموں کو مقام دینے ہیں، جنت ملے گی، عروج ملے گا، درجات ملے گی۔ اللہ فرماتے میں نے مومنوں کی جانوں کے بدلے ان کو جنت دے دی ہے، سودا کر لیا ہے۔ تو وہ جو محبوب پاک نے غلاموں کی جانیں وہاں دے کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے جنت لی تھی نا، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، محبوب ذرا میری نشانیاں دیکھ جائیں نا، تو حضور پھر دیکھ کے آئے اور آ کے بتایا، فرمایا عمر میں نے تیرا گھر دیکھا ہے جنت میں، یہ اس عمر کا گھر دیکھا ہے جنہوں نے زندگی ساری زمین پہ سو کے گزاری، میں آپ کا گھر دے کے آیا ہوں جنت میں، اور دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی۔ حضور فرماتے میرا دل کرتا تھا میرے عمر کا مکان ہے اور بڑا شاندار ہے، میں اندر سے دیکھوں، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ عمر غیور آدمی ہے، کہے گا محبوب کا اپنا ہی بنایا ہوا قانون ہے، جس کے گھر جاؤ اس کی اجازت سے جاؤ۔ تو چونکہ آپ وہاں اس وقت ظاہری طور پر موجود نہیں تھے، اجازت طلب نہیں ہو سکتی تھی، لہذا دیکھ آیا۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے مجھے میری ماں روئے میں آپ پر غیرت کرتا، آپ ہی کا تو صدقہ ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا کی، حضور رات کو کیوں گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا، یہی بہترین وقت ہوتا ہے رب سے ملاقات کا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے بندے راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم راتیں موبائل پہ گزارتے ہیں، ساری رات بیت گئی اور کوئی خاص چیز بھی نہیں، کوئی خاص کام بھی نہیں، کوئی دیکھنے والی چیز بھی نہیں، کوئی ایسا مطلب کوئی مسئلہ بھی نہیں، پتہ نہیں آل فول وقت یاوا گوئی، اور نہایت لغویات میں ٹائم، قیمتی وقت رات کا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت تھا، جو اس کے حضور پیش ہونے کا وقت تھا، جو رحمت طلب کرنے کا وقت تھا، سارا ضائع کر دیا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے رات کو پڑھا کرو، سکون ہوتا ہے، بندہ اطمینان سے پڑھ سکتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے۔ کون پڑھے؟ اب تو دینی طلباء کے پاس بھی اللہ ماشاء اللہ وہ ذوق نہیں ہے کہ وہ کتاب کی طرف رجوع کرے، مزاج نہیں رہا۔ میرے بھائی رات کا وقت اللہ سے ملاقات کا، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے وقت حضور تشریف لے گئے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی حضرت شیخ ابو نور رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرمانے لگے حضور کا ہر صحابی چاہتا تھا میں اپنے رب کو ملوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تڑپ کے آئے نا صحابہ، ایک دن عرض کی یا رسول اللہ رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں۔ تو حضور علیہ السلام اگر غلاموں سے فرماتے میں جا رہا ہوں تو رب کی ملاقات کا شوق تو ہر جگہ تڑپتا، شاید باقی بھی عرض گزار ہوتے حضور ہم نے بھی جانا ہے، اور جہاں جبریل امین نہیں جا سکے
وہاں کوئی کیسے جاتا؟ وہ کئی دفعہ انسان نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف ذہن میں بات اتارنے کے لیے مثال دیتا ہوں، جانا ہوتا ہے نا تو بچے بھی ضد کرتے ہیں میں نے بھی جانا ہے۔ اب بچوں کے جانے کی جگہ نہیں ہے، وہاں لے جایا نہیں جا سکتا، تو والد کیا کرتا ہے؟ ان کے سونے کا انتظار کرتا ہے، تو رات کو سو جائیں تو سوئے سوئے نکل جاتا ہے۔ ہاں اتنا کام ضرور کرتا ہے کہ جب واپس آتا ہے تو ذرا تحفے لے کے آتا ہے، ذرا تحائف کے ساتھ آتا ہے تاکہ بچے راضی ہو جائیں۔ محبوب کریم جا رہے تھے، کریم اگر فرماتے میں جا رہا ہوں تو سب تڑپتے، سب، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، سب خواہش کرتے لیکن سب سو رہے تھے۔ محبوب تشریف لے گئے، لیکن جب واپس آئے تو نماز کا تحفہ بھی لائے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے بندوں پر سلام کو بھی لائے، اور ساتھ فرمایا میرے رب نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق بھی عطا فرمائے گا۔ یہ سارے تحفے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اور پھر تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا نا، زمانوں کے تقاضوں کے مطابق معجزے عطا فرمایا۔ آج ہمارا دینی لوگوں کا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم قوم کی زبان کو نہیں سمجھتے، لوگوں کے نظریات کو نہیں سمجھتے۔ وہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک شخص سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو ایک مولانا اسے دین بتا رہے تھے۔ آپ دیکھیں نا، حضور مکہ سے صحابہ کو لے کے مدینہ طیب آئے ہیں نا، تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی رہائش کا بندوبست کرایا، بھائی بھائی بنایا، روٹی کھائیں گے آرام سے سوئیں گے تو پھر دین کی بات ہوگی۔ ہم تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ بندے کو بھوک لگی تھی تو مولانا اسے دین بتا رہے تھے، تو اب وہ تڑپ رہا تھا کہ کھانا ملے، تو فرماتے میں نے کہا اسے پہلے روٹی کھلا لے، یہ کھانا کھا لے گا، اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی، پھر تیری بات اس کی سمجھ میں جلدی آئے گی۔ اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، اس کو پہلے کھانا دے۔ دینی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں اپنی کمزوری بیان کر رہا ہوں، ہم بعض اوقات لوگوں کی سوجھ بوجھ کے اوپر کے مسائل چھیڑ دیتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ تو میرے عزیز، جب آپ لوگوں کے شعور کے مطابق بات کریں گے، شعور کے مطابق، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اس کی حکمتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، رسول پاک نے نبیوں کی امامت کروائی، نماز اقصی میں تھا یہی سر، یا معانی ہو اول آخر، یا دست بستہ وہ سب پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ نبی کریم نے نبیوں کی امامت کرائی۔ ملت کے نوجوانوں، میری بات ذرا زیادہ غور سے سننا، روب کا شکار نہ ہوا کرو، کبھی روب کا شکار نہ ہونا۔ فلاں آدمی بڑی گاڑی میں آیا ہے تو مجھ پر اس کا روب طاری ہو جائے، بہت بڑے پیسے لے کے آیا ہے تو روب طاری ہو جائے، وہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں کے میں علاقے میں گیا تھا، سڑکیں بڑی پکی بنی ہوئی ہیں، روب، یہ روب سے نکل آؤ۔ جب روب طاری ہوتے ہیں تو سچ نہیں بولا جاتا، جب روب طاری ہوتے ہیں تو پھر انسان کی اپنی شخصیت ساری ضائع ہو جاتی، پھر آپ کا کوئی نظریہ نہیں، آپ کو تو جو کوئی کہے گا آپ وہ کر دیں گے، چونکہ آپ پر روب طاری ہوتا ہے۔ ہمارا مزاج ہے، بس تھوڑے پیسے کم ہیں ہمارے پاس، یا کسی کا خیال ہے کہ ہم کسی، خدا نہ خواستہ وہ کسی کا خیال ہے، ورنہ کوئی برادری چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، کہ ہم کسی ایسے خاندان سے ہیں جو بظاہر چھوٹا قبیلہ، روب کا شکار ہوتے ہو۔ اس رسول کے ماننے والے لوگ روب کا شکار ہیں جو سب نبیوں کے آگے کھڑے ہو کے امامت فرما رہے ہیں۔ تمہارے حصے میں امامت آئی ہے، امامت تم نے امامت کرنی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم نے امام بننا ہے، اور تم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہو، کمزور باتیں کر رہے ہو، ڈرے ڈرے محسوس ہو رہے ہو، تمہارا طرز زندگی سہما ہوا ہے۔ مسلمان جس ملک میں جاتا ہے کمزور بات کرتا ہے، جس جگہ کھڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتا ہے، جہاں بات کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میں قابل رحم بن کے بات کروں، جہاں بات کرتا ہے اس طرح کرتا ہے کہ میں جناب بڑا مجھے مدد کی حاجت ہے، میری مدد کریں۔ اقبال کہنے لگے بس 3 کام کر، لمبی نہیں، کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی فلسفہ، صرف 3 کام کر، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا اور شجاعت کا۔ اس شعر کو بھی بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ صرف 3 چیزیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کوئی لمبی بات نہیں۔ ایک تو سچ بولا کر، سچائی کا سبق پڑھایا کر، اور دوسرا عدل کیا کر، اپنی ذات سے شروع کر، اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں۔ آپ کوئی بھی ہیں قانون کے سامنے، کیا رسول پاک علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا عادل ہے؟ لیکن حضور نے تو اپنے ظاہری وصال سے قبر پر منبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے۔
اگر حضور فرماتے ہیں تو کیسے بالا تر ہو گیا؟ اپنی ذات سے ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں پر دوسروں کے لیے اپنی ذات سے عدل شروع کریں، اپنی ذات سے۔ اور تیسرا فرمایا شجاعت کا، بزدلوں والی زندگی نہ گزارو۔ ساری زندگی اسی رٹے میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ایک دوست مجھے پچھلے دن کہنے لگے وہ میرا دل تو بڑا کرتا ہے کہ اب نہ میں بعض چیزوں سے باہر نکل آؤں پر لوگ کیا کہیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کریں، آپ لوگوں کی بات مانیں تو پھر لوگ آپ کو ولی مان جائیں گے۔ جو کام کسے بادشاہ جو بات بھی تھی ان کی، مطلب اگر آپ نہیں کرتے اور آپ وہی کرتے ہیں جو لوگوں کی رائے ہے تو پھر ولی اللہ مانیں گے لوگ آپ کو؟ یہ آپ کہتے نہیں پھر بھی نہیں مانیں گے۔ تو میں کہا پھر لوگوں نے چھٹنا رب رسول دی سوڑ، کیا بات کرتے ہیں آپ دلیر بنے، زندگی شجاعت والی۔ رسول پاک کا مزاج کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو مدینہ منورہ میں شور کی آواز آئی کسی ایک جانب سے، تو سب لوگ اٹھے اور ایک دوسرے کو اٹھانے لگے، اٹھو اٹھو دیکھو کیا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگ جمع ہو رہے تھے، نیزے لا رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے، ہم ابھی تیار ہو رہے تھے۔ اچانک نظر اٹھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر جدھر ہم جانا چاہ رہے تھے نا شور والی جگہ، حضور ادھر سے واپس آ رہے تھے اور فرمانے لگے کوئی بات نہیں ڈرنے والی، میں دیکھ آیا ہوں جانور لڑ پڑے تھے آپس میں اور نیزہ حضور کے دستے مبارک۔ اقبال کہتے کچھ نہ کر، تو کہتا ہے کہ پیسے آئیں گے تو میں امام بنوں گا، قیادت کروں گا، تو کہتا ہے میرے پاس بہت بڑا برادری ازم ہو تو آگے بڑھوں گا، نہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ فرمایا رب پتہ تیرے ساتھ کیا کرے گا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو امام بنے گا دنیا کا، بس سچ بولنا، عدل کرنا، دلیر رہنا۔ یہ تین خوبیاں آج پوری امت کو اس کی ضرورت ہے، اہلیان پاکستان کو ضرورت، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، گھروں خاندانوں میں ضرورت ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ معراج بتاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ میں قائد ہوں سارے نبیوں کا اور تم قائد ہو ساری امتوں کے۔ اپنی زندگی میں اپنے مزاج کو بزدلانہ نہ بنائیں، یہ رو کے بات کرنا، ڈر کے بات کرنا، سہم کے بات کرنا، کمزور رہ کے بات کرنا، طرز زندگی روئیں گے، رج کے روئیں گے پر رب رسول کی بارگاہ۔ باقی زندگی دلیرانہ گزاریں، اپنے مزاج میں طاقت پیدا کریں۔ ایک بات معراج کے مسئلے میں آپ کی خدمت میں میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو معراج ہوتی ہے نا، معراج، یہ جو عروج ملتا ہے یہ انسانیت کو ملتا ہے۔ فرشتے تو ہیں ہی وہاں، جو درجے بلند ہوتے ہیں نا، فرشتوں کو جو درجہ ہے وہ ان کا متعین ہو گیا ہے۔ یہ جو درجوں میں بلندی ہوتی ہے یہ مومنوں کی ہوتی ہے۔ یہ درجات میں بلندی صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، شہداء اور انبیاء کی ہوتی ہے۔ یہ روحانی ترقی اور یہ معراج کی طرف جانا یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مقدر رکھا ہے۔ جس طرح اپنے مال میں روز ترقی کی جدوجہد کرتے ہو نا، اور صرف 4 سے 6 مہینے پتہ چل جائے دکان میری ٹھیک نہیں چل رہی، نفع نہیں دے رہی تو بند کر دیتے ہو، کہتے ہو میں اب نقصان میں جاؤں۔ اپنی روح پر غور کر، اپنے باطن پر توجہ دے۔ اگر تو خسارے میں جا رہا ہے تو واپس آ مصلی کی جانب۔ اگر تیرے باطن کے اندر میل کچیل جم گیا ہے تو کر سجدہ رج کے اپنے رب کو، اور اگر دل ڈھاڈا ہو گیا ہے تو پھر کوئی رات ڈھونڈ جس میں تو رو سکے اپنے مالک کے حضور۔ اگر روحانی طور پر سخت دل ہو گئے، خسارے میں چلے گئے، ترقی رک جائے گی۔ عروج ہو، تیری طبیعت میں عروج ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تھا، یہ ان کا باطنی عروج تھا اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن ہوں، میرا ایمان مضبوط ہے۔ حضور فرمانے لگے اس کی دلیل کیا ہے؟ عرض کی حضور دلیل یہ ہے کہ اگر میں زمین پہ کھڑے ہو کے آنکھ کھولوں تو میری آنکھ خدا کے عرش تک جاتی ہے۔ کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے۔ میں کامل مومن ہوں اور میری آنکھ اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ حضور میں دیکھ رہا ہوں جنتی جنت میں جا رہے ہیں، یہ میرے ایمان نے مجھے لذت دی ہے، عروج دیا ہے، کمال دیا ہے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، جو اللہ کے راز ہیں وہ راز میں ہی رہنے دے۔ میرے بھائی، مومن اس کا تو ایک وقار ہوتا ہے، اس کی تو ایک شان ہوتی ہے۔ کیا کہا نبی پاک نے؟ الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس نہیں ہوتا۔ تیرے پاس ہتھیار ہے، ایمان کی صورت میں تجھے اللہ کا قرب دیا گیا، بیٹھ مصلی پہ مانگ اپنے رب سے۔ لیکن کیا کریں، اکبر الآبادی کہنے لگے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی،
دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، مختلف افسروں کو مختلف محکموں میں درخواستیں جمع کراتے ہو، رب کی بارگاہ میں آتے ہی نہیں۔ عروج تیرا تب پلے گا، تیری ترقی تب ہوگی جب پتہ چلے گا کہ تیرا قرب الہی کتنا ہے۔ میرے قبلہ عالم حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے نہیں بھولتی۔ کسی نے کہا حضور فلاں مولانا بڑے معروف ہیں اور فلاں آدمی جو ہے ان کا بڑا مقام ہے اور فلاں کا بڑا نام ہے اور فلاں کا بڑا تذکرہ ہے، تو آپ فرمانے لگے دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں مقام بنے، دعا کرو بارگاہ محبوب میں مقام بنے۔ دنیا میں تو مقام بنتے بھی ہیں اور مقام دیکھنا یہ ہے کہ ان اللہ کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو عروج عطا فرمایا، جم کے نہ بیٹھ جائیں، کام کریں، آگے بڑھیں، جد و جہد کریں۔ زندگی جو پانی چلتا رہتا ہے نا، اس میں کوئی ناپاکی گر بھی جائے نا تو چلتا پانی پاک ہوتا ہے، کیونکہ چل رہا ہے نا۔ جو لوگ کام کرتے رہتے ہیں وہ میری والدہ صاحبہ سے کبھی کو کہتا تھا نا آپ بیٹھ جائیں، آپ تو کہنے پتہ میں نے کچھ قدم دے جی میں بہ گئی تو پھر بہ گئی۔ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ پھر کچھ کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں۔ عروج پانا ہے امت کو، اور سب کو کام کرنا، سب کو مل کے جد و جہد کرنا، سب کو مل کے آگے بڑھنا، سب کو کوشش کرنی۔ طلباء جب یہاں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، کھاتے ہیں، اور یہاں بچوں نے امتحان دیا، رون کے میں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یا اللہ یہ ہم سے ہی کام کرا لیا تو نے، ہم کہاں اور یہ خدمات کہاں۔ تو اگر اتنے سے بچے ہمارے جیسا کمزور آدمی لے کے چل سکتا ہے تعلیمی کاوش میں، تو میرا خیال ہے تھوڑی تھوڑی جد و جہد کریں، تھوڑی تھوڑی ہمت کریں کہ سارا دن بیٹھ کے جہالت کا رونا ہی رونا ہے کہ تعلیمی نظام ٹھیک نہیں۔ کوشش تو کریں۔ کیا کہا تھا کسی نے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ساری رات رونا کہ اندھیرا بڑا ہے، اندھیرا بڑا ہے، کوئی کام ہے تو ایک شمع تو روشن کرنا، اپنے حصے کا چراغ تو جلا۔ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ جد و جہد، ترقی۔ رسول پاک نے آخری خطبہ میں بھی یہ فرمایا تھا، فرمایا دین میں مکمل کر کے جا رہا ہوں لیکن بلغ عنی ولو آیا، تمہارے پاس اگر ایک آیت ہے تو اسے لے کے دنیا میں نکل جانا اور میرا پیغام آگے دینا۔ پھر نکلے، حضرت بلال ملک شام آئے، میزبان تھے جناب ابو ایوب انصاری مدینے میں، لیکن وہ ترکی آئے۔ وہ کہاں کہاں صحابہ پہنچے، وہ نکل گئے، انہیں پتا تھا جنت البقیع میں دفن ہونے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن حضور کا دین پھیلانے کی فضیلت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لہذا وہ میدانوں میں نکلے، اپنی زندگی کو جامد نہ کریں، دو چار صحت کے بہانے بنا کر اور دو چار اور بہانے بنا کر جم نہ جائیں، بیٹھ نہ جائیں، آگے بڑھیں، جد و جہد کریں۔ حضور کا معراج ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا